دھماکے بھی سنے گئے ہیں, زلزلے بھی آئے ہیں. سو بہت سے لوگ اس وقت اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ شاید ایران نے جوہری دھماکے کیے ہیں. پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ ایران کی پس پردہ حمایت بھی کی جا رہی ہے, مدد بھی کی جا رہی ہے پاکستان کی جانب سے, رشیا کی جانب سے اور چائنا کی جانب سے. اس وقت جو پاکستان کی قیادت ہے یہ بہت ذمہ دار قیادت ہے. یہ منافق قیادت نہیں ہے, نہ یہ کوئی جھوٹ بولنے, یہ بہت دلیر ہے, یہ قابل بھروسہ قیادت ہے, اور یہ جو بیان دے رہے ہیں یہ بالکل درست ہے. اسرائیل نے آیت اللہ خامنائی کے قتل کا منصوبہ بنا کر صدر ٹرمپ کے ساتھ شیئر کیا, جس کا اعلان صدر ٹرمپ نے خود کیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اسرائیل کو منع کیا کہ آیت اللہ خامنائی کا مرڈر نہ کیا جائے. یہ بات بتانے کا مقصد یا تو یہ تھریٹ ہے کہ جی ہم مار سکتے ہیں ان کو, یا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جی ہم آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ ہم جب تیار ہو گئے تو مارے جائے گا رفسن جان صاحب. اگر وہ اس حد تک پوچھ رہا ہے, خود امریکن صدر یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھ سے پوچھا گیا, تو کیا ایران پر حملہ کرتے وقت کیا غزہ پہ 1.5 لاکھ 1,60,000 بندے جو کیجویلٹی, جو معصوم بچوں کو مارا گیا, تو یہ کوئی امریکہ کی مرضی کے بغیر مارا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہے یہ انسانوں پر بربادی اتارنے, انسانوں کو قتل و غارت گری میں وہ مبتلا کرنے اور تباہی لانے, عام لوگوں کو مارنے میں دونوں ملوث ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رخمہ فان ملک 360 ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. ناظرین, حالیہ ایران اسرائیل کشیدگی, اسرائیل نے آیت اللہ خامنائی کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے. یہ منصوبہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنا بارڈر بند کر دیا ہے. بہت سے موضوعات میرے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں. ڈاکٹر فرحت عباس شاہ صاحب. فرحت صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو اسرائیل نے آیت اللہ خامنائی کے قتل کا منصوبہ بنا کر صدر ٹرمپ کے ساتھ شیئر کیا, جس کا اعلان صدر ٹرمپ نے خود کیا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اسرائیل کو منع کیا کہ آیت اللہ خامنائی کا مرڈر نہ کیا جائے. اس چیز سے تو یہ بات واضح ثابت ہوتی ہے کہ اسرائیل اس وقت جو بھی کر رہا ہے اس سے پہلے صلاح مشورہ جو ہے وہ امریکہ سے کر رہا ہے, اور امریکہ ڈے ون سے, ٹرمپ ڈے ون سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس جنگ میں نیوٹرل ہوں. یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا, اور آپ نے جس منطقی انداز میں خود ان کو اپنے سوال میں ایکسپوز کر دیا, یہ بنیادی بات ہے. اگر وہ اس حد تک پوچھ رہا ہے, خود امریکن صدر یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھ سے پوچھا گیا, تو کیا ایران پر حملہ کرتے وقت کیا غزہ پہ 1.5 لاکھ 1,60,000 بندے, 90,000 کوئی بتا رہا ہے, کوئی 60,000 جو کیجویلٹی, جو معصوم بچوں کو مارا گیا, تو یہ کوئی امریکہ کی مرضی کے بغیر مارا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہے یہ انسانوں پر بربادی اتارنے, انسانوں کو قتل و غارت گری میں وہ مبتلا کرنے اور تباہی لانے, عام لوگوں کو مارنے میں دونوں ملوث ہیں. اس آپ کے ایک سوال نے ان کو ایکسپوز کر دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو اس پہ تو آپ نے منع کر دیا ہے, پہلے آپ نے منع نہیں کیا تو وہ کر رہا ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے اسرائیل اس وقت تک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان دونوں کی اپنی جو آپس کی باہمی مشاورت ہے, کیا وہ اتنی اہم ہے کہ لاکھوں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, عام آدمیوں کو, اور پہلے صرف غزہ کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا نا عوام, اب اسی طرح اب مر رہے ہیں, اور دوسری طرف سے وہ مر رہے ہیں ایرانی اور اسرائیلی دونوں, اسرائیلی عوام بھی چیخیں. اب انہوں نے کس طرح لوگوں کو پوائزڈ کیا ہے, ذہنی طور پہ زہریلا کس طرح زہر آلود کیا ہے کہ پہلے ان پر اتنا ظلم کیا بیچارے غزہ کے لوگوں پر, فلسطینیوں پر, یمنیوں پر, حوثیوں پر اتنے بم برسائے. ایران کو تو یہ پچھلے 100 سال سے مار رہے ہیں, پتہ نہیں 1918 سے مار رہے ہیں, 20 سے مار رہے ہیں ایران کو, تو جب سے تیل وہاں سے برآمد ہوا, میں آپ کو بتاؤں گا یہ جب سے, یعنی اس کا یہ پہلے ان کو مارتے رہے ہیں, اب اپنی عوام کو مروا رہے ہیں, اور اپنے ان مقاصد ان کے پتہ نہیں یہ اسلحہ بیچ رہے ہیں, پتہ نہیں یہ جگہیں قابو کرنا چاہتے ہیں, علاقے مارنا چاہتے ہیں, لوگوں کو بلیک میل کر کے پیسے ادھیڑنا چاہتے ہیں یہ لوگ جو اوپر یہ حکمران. اور اب یورپ بھی کہہ رہا ہے بار بار کہ امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں پڑھانے والا, امریکہ کی وجہ سے ہم رشیا کے ساتھ دشمنی کیوں لیں, امریکہ ہمیں جینوسائیڈ کر رہا ہے. برطانیہ کے اندر سے, خود امریکہ کے اندر سے آوازیں, یہ جو گٹھ جوڑ ہے نا, اور جو ٹرمپ صاحب ہیں, اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے ان سے مشورہ کیا ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے بار بتانے کی یہ بات؟ اس کا مطلب ہے کوئی نشانہ اور ہے. یہ بات بتانے کا مقصد یا تو یہ تھریٹ ہے کہ جی ہم مار سکتے ہیں ان کو, بتا دیا انہوں نے, یا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جی ہم آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ ہم جب تیار ہو گئے تو مارے جائے گا رفسن جانی صاحب, یا جو ان کے لیڈر ہیں خامنائی جو ہے. تو یہ بہت بھیانک ہے.
اچھا یہ دیکھیں اگر ہم اس کشیدگی کو دیکھیں اور اس کے دوران ابھی کل کی بات ہے یہ خبر بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی تھی کہ ایران میں جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ان کے پاس دھماکے بھی بہت زیادہ سنے گئے ہیں, زلزلہ بھی آیا ہے. نارملی جب نیوکلیئر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, جیسے پاکستان میں بھی جب دھماکے ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے تو چاگی کے پہاڑ انہوں نے اپنا رنگ تبدیل کر لیا تھا, اس کے ساتھ ساتھ زلزلہ بھی آیا تھا. ابھی ایران میں یہ بات کہی جا رہی ہے اور وہاں کی فوٹیجز بھی اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں کہ نیوکلیئر سائٹس جو ہیں وہاں پر دھماکے بھی سنے گئے ہیں, زلزلے بھی آئے ہیں. سو بہت سے لوگ اس وقت یہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ شاید ایران نے جوہری دھماکے کیے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یا یہ اسرائیل کے کسی مطلب اس نے کسی بھی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا ہو تو اس کے نتیجے میں ہونے والا یہ نقصان ہو سکتا ہے, دھماکے ہو سکتے ہیں؟ زیادہ obvious یہی ہے کہ جو اسرائیلی حملے ہیں اور میزائل حملے ہو رہے ہیں یہ ان کی وجہ سے, راکٹ حملوں کی وجہ سے, کیونکہ اسپیکولیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں مفروضہ وہ جذباتی بنیاد پر ہے. اس وقت سارے مسلمان چاہتے ہیں کہ یہ آنن فانن میں ایٹمی طاقت بن جائے ایران اور یہ نیست و نابود کر دے اس شیطان کو, اس ابلیس کو. نیتن یاہو جیسے کہ اسرائیل کو نیست و نابود, یہ ساری اس وقت صرف مسلمان نہیں چاہ رہے, صرف عیسائی نہیں چاہ رہے, صرف یہودی نہیں چاہ رہے, دنیا کا ہر باشعور اس کو اس وقت چاہ رہا ہے آدمی انسان کے یہ شر جو شر کا جو منبع ہے, مرکز ہے شر کا دنیا پوری کے اندر, جس نے شیطانیت پھیلا رکھی ہے, جس نے لوگوں کو اس فتنے نے اپنی لپیٹ میں رکھا ہے, یہ نیست و نابود ہو جائے. یہ اس وجہ سے لوگ چاہ یہ رہے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا, میری رائے یہ ہے کہ ایران ایک ذمہ دار ملک ہے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیسٹنگ بھی تو اپنی کرنی ہوتی ہے نا دھماکوں کو, ٹیسٹ بھی وہ بتا دیتے, وہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں, وہ بتا دیتے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو کیا ڈر ہے؟ وہ ڈرتے ہیں امریکہ سے, وہ اسرائیل سے ڈرے ہیں, پچھلے 100 سال سے ان کو بھگت رہے ہیں. وہ بیچارے لڑ رہے ہیں, کبھی پابندیاں, کبھی 10 سال عراق کے ساتھ لڑوا کے انہوں نے برکس نکالا اور پھر اس کے بعد عراق کو مار کے اس کے تیل پہ قبضہ کر لیا. یہ تیل کی لڑائی برطانیہ نے یہ 1956 سے شروع کی ہوئی تھی. مصدق کو مروایا انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا تیل چوری کیوں کر رہے ہو, یہاں سے تیل نکال کے لے جا رہے ہو, ہم سے خریدو. اس نے نیشنلائز کیا جب تیل کی کمپنیوں کو, تو انہوں نے اس کا تختہ الٹ دیا, جیل میں رکھا, اس کے ساتھیوں کو مار دیا. تو رضا شاہ پہلوی کو لے کے آئے, اس کو اپنے غلام کے طور پہ, اپنے ایجنٹ کے طور پہ وہاں پہ پالا پوسا. یہی کرتے ہیں یہ اس وقت, جتنی انہوں نے جہاں سے یہ گئے ہیں وہاں سے یہ لوگوں کو لڑوا کے گئے ہیں. یہ برطانیہ نے 3 لوگوں کو دیا تھا یہ علاقہ جس پر آج لڑائی ہے, عربوں کو علیحدہ دے دیا, یہودیوں کو علیحدہ دے دیا, فلسطینیوں کو علیحدہ دے دیا, کہ جی وہ لڑ رہے ہیں. ہر جہاں سے یہ گئے ہیں وہاں یہ لڑوا, یہ ابھی ہندوستان سے گئے ہیں نا, ہم لڑ رہے ہیں اس وقت سے آج تک لڑ رہے ہیں. یہ تو یو اے کو پتہ نہیں وہ کس طرح برداشت سمجھدار لوگ ہیں, انہوں نے ایسے پتہ نہیں کیا تقسیم وہاں بھی کیا ہوا. سعودیین کو کتنا انہوں نے اچھا دیکھیں, ابھی ہم نے جیسے شیئر کیا, ڈسکس کیا اس پوڈ کاسٹ میں کہ اسرائیل نے آیت اللہ خامنائی کے قتل کا منصوبہ ٹرمپ کے ساتھ شیئر کیا. ٹرمپ ڈے 1 سے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں نیوٹرل ہیں, ہم اس جنگ کو نہ سپورٹ کرتے ہیں نہ ہم اسرائیل کی حمایت کریں گے. ایک چیز تو یہ پروف ہو گئی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ امریکہ کی اجازت کے بعد ہو رہا ہے. دوسری طرف اگر یہ دیکھیں تو امریکہ نے کہا ہے کہ وہ براہ راست اس جنگ کا کبھی بھی حصہ نہیں بنے گا انلیس کہ ایران امریکہ کی کسی سائٹ کو, کسی بندے کو ٹارگٹ نہیں کرتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی فالس فلیگ آپریشن امریکہ وایا اسرائیل کروا سکتا ہے تاکہ وہ ڈائریکٹلی اس جنگ کا حصہ بنے؟ دیکھیں میرا جو یہ خیال ہے کہ یہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے یہ اس کی اپنی طاقت ختم ہو گئی ہوئی ہے. اب یہ میرے اپنا ذاتی تجزیہ غلط بھی ہو, یہ امریکہ ہے پیچھے بیٹھ. ابھی خبریں نہیں آئیں کہ جی ہم نے 20,000 میزائل اور ایئر ڈیفنس سسٹم وہاں سے یوکرین سے واپس بلا لیا اور مشرق وسطیٰ میں تھا. مشرق وسطیٰ کیا اسرائیل ہے, اس کا مطلب آپ نے وہاں پہنچا دیا, آپ نے اور کہاں پہنچانے تھے, اور یا اسرائیل کے تحفظ کے لیے آپ نے پہنچائے. آپ نے یہ امریکہ جو ہے یہ تو ملوث, یہ جو اچھا کبھی وہ جو ادھر سے تڑیاں لگا رہے ہیں بند کرے ایران کے ہم معاہدہ نہیں کریں گے, ایران کو تسلیم نہیں, ایران کو یہ نہیں کرنے دیں. ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ثالث بنتا ہوں. وہ تو ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو کچھ انہوں نے بیان دیا تھا کہ غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے اسرائیل یہ ٹھیک کر رہا ہے. ایک غزہ کے حلیف ہوئے نا, ایران کو کہہ رہے ہیں کہ تن کے رکھ دیں گا ادھر, تو ویکھے تو یہ تجھے چھوڑنا پڑے گا نیوکلیئر سٹینڈ. مجھے یہ بتائیں, انہوں نے عراق پہ الزام لگایا کہ اس کے پاس حیاتیاتی ہتھیار ہیں,
بایولوجیکل ویپنز کا لگایا, برباد کر دیا پورا. جلوس نکلے لاکھوں کروڑوں کے, یورپ, امریکہ, انگلینڈ, برطانیہ میں لوگوں نے کہا غلط مار رہے ہو. اسمبلیوں میں کویسچن ہوئے, پھر معافی مانگی کہ جی بلا بایولوجیکل ویپنز وہاں نہیں تھے. بھائی وہ جو لاکھوں لوگوں کو مار دیا ہے اس پر معافی بنتی ہے, کیوں نہیں ان کو لٹکایا گیا الٹا سب کو. لیکن اب یہ اس پہ الزام لگے تو جھوٹے ہیں, یہ تو جھوٹا الزام لگا کے وہاں دوڑتے ہیں اور وہاں حملے کر دیتے ہیں. افریت ہیں, افریت. اور یہ اب ان شیطانوں کا آخری وقت آ گیا. میں آپ کو بتاؤں, امریکہ کو پتہ ہے, امریکہ کے اوپر جو چین نے اس کے نرخرے کے اوپر انگوٹھا رکھ دیا ہے نا, سوئی والا, اب یہ چلے گا. اب یہ دن بدن میری کتاب, میں نے زبیر رانا صاحب سے آج سے 30 سال پہلے ایک کتاب 28 سال پہلے لکھوائی تھی, امریکہ کا زوال اور نیا پاکستان. اس وقت مجھے ویژولائز تھا, میں اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, لیکن مجھے لگتا تھا, ایک شاعر ہوں نا, ویژن تھا میرا. مجھے لگتا تھا کہ یہ تبدیلی آئے گی, یہ ڈوبے گا, یہ ٹوٹے گا امریکہ, یہ کمزور ہوگا, یہ مقروض ہوگا, اور پاکستان اس وقت ابھر رہا ہوگا کیونکہ اس کا شکنجہ کمزور ہوگا اور ریجنل صورتحال پاکستان کے فیور میں آئے گی اور یہ اٹھے گا. یہ میرا ویژن تھا. زبیر رانا صاحب نے اس کتاب میں لکھا. اب یہ وقت آ گیا امریکہ کی, اس کہنا چاہیے کہ زوال کا وقت آ گیا. آپ دیکھیے گا اگلے 10 سال میں یہ کہاں پہنچتا ہے. اچھا, ایک اور یہ چیز کہ پچھلے 3-4 روز سے یہ پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ ایران کی پس پردہ حمایت بھی کی جا رہی ہے, مدد بھی کی جا رہی ہے پاکستان کی جانب سے, رشیا کی جانب سے اور چائنا کی جانب سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پس پردہ کیا واقعی ہی یہ ممالک ایران کی مدد کر رہے ہیں؟ پاکستان تو ڈے 1 سے کہہ رہا ہے کہ ہم اخلاقی اور سفارتی مدد ایران کی کر رہے ہیں, بٹ ادر دین سفارتی یا اخلاقی مدد کوئی اور مدد, کسی قسم کی مدد شامل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, جیسے میں نے کلیئر کٹ اپنی رائے دی ہے کہ ایران بالکل نہیں بنا رہا ایٹم بم, نہیں اس نے ٹیسٹ کیا, میری رائے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی قیادت ہے یہ بہت ذمہ دار قیادت ہے, یہ اور دلیر قیادت ہے. یہ منافق قیادت نہیں ہے نا, یہ کوئی جھوٹ بولنے, یہ بہت دلیر ہے. اس کو کلیئرٹی ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے, ان کی جو سوچ بچار ہے, ان کا جو ایمان اور ان کا جو یقین ہے, یہ ساری عوام, مجھے بھروسہ ہے. میں سمجھتا ہوں, ایک شاعر ادیب میں, اس لیے میں کرنے والا آدمی نہیں ہوں, لیکن ایک شاعر جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قابل بھروسہ قیادت ہے اور یہ جو بیان دے رہے ہیں یہ بالکل درست ہے. اخلاقی سطح پہ ہم نے یو این او میں ان کی حمایت کی ہے, یہ کوئی معمولی حمایت نہیں ہے. ہم نے اسمبلی میں قرارداد پاس کی ہے اسرائیل کے خلاف ایران کے حق میں, یہ کوئی معمولی سفارتی حمایت نہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ اسلحہ دینے سے زیادہ حمایت ہے بڑی, اور پاکستان کر رہا ہے اور علل اعلان کر رہا ہے. ہمارا جو دیکھیں کہ وہ اس کے منہ سے نکلی ہے نا بات, امریکن صدر کہہ رہا ہے کہ جی بائی مسٹیک نکلی ہے. بائی مسٹیک نکلتی ہے, وزیر اعظموں کے منہوں سے بائی مسٹیک نہیں نکلتی. یہ گگلی کھیل رہے ہیں دونوں, شٹل کاک ہمیں بنانا چاہ رہے ہیں آپس میں, کہ وہ نتنیاہو کچھ کہتا ہے, پھر وہ ٹرمپ کچھ کہتا ہے. یہ مداریوں والا کھیل ریاستوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. ہم الرٹ ہیں پوری طرح, اور جس طرح کہا گیا ہے نا کہ وہ جنرل مصطفیٰ صاحب نے اور ہمارے وزیر دفاع نے کہا کہ 12 منٹ سے کم عرصہ ہے, پھر وہ وہاں پہ رہے گا نہیں اسرائیل. یہ الحمدللہ پاکستان جو یہ آئے ادھر سے جو آ رہا ہے نا, یہ درست ہے. اور اگر ہم نے پاکستان نے کی امداد ایران کی کھل کے, پھر وہ بتائے گا کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں. ابھی یہ جو سفارتی امداد ہے, یہ میں اس وقت کہتا ہوں کہ ان کو میزائل ایٹم بم دینے سے بھی زیادہ اس وقت اس کی ضرورت. اچھا, ایک اور یہ چیز کہ اس وقت ایران کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایران کو سب سے زیادہ نقصان اس کے اندر موجود غداروں نے پہنچایا. موساد کا ایک بڑا منظم نیٹ ورک موجود ہے جس میں انڈین لوگ بھی جو ہیں وہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں, اور یہ منظم نیٹ ورک جو ہے یہ راتوں رات نہیں بنا, اس کو کئی سال لگے ہیں اور ایران نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی. ایران نے ہمیشہ پاکستان کے اوپر بھارت کو فوقیت دی, بھارت کو ترجیح دی. اب جو کچھ بھارت اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے یا بھارتی لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کو مخبری کرتے رہے ہیں ایران کے حوالے سے, آپ کو لگتا ہے ایران اب سبق سیکھے گا؟ 2 سوال ہے, بلکہ 3 ہیں, اس کے پہلو 3 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو صہیونی ہے, نمبر 1 زائونسٹ, اور یہ جو استعمار ہے, یہ برطانوی استعمار, امریکی استعمار, یہ صدیوں سے یہ لوگوں میں, قوموں میں غدار پیدا کر کے اندر سے ان کو مارنے کا ٹول استعمال کر رہے. آج سے نہیں, صہیونی کی آپ تاریخ دیکھ لیں, یہ اندر سے بندے کمزور خریدتے ہیں. یا دیکھیں نا, میں آپ کا حق ہے اور میں بننا چاہتا ہوں, آپ تو یہ مجھے طاقت دے دیں گے, مجھے آپ کے خلاف دشمن. یہ تو بہنوں بھائیوں گھر میں لڑائیاں کرواتے ہیں.
یہ شاہ فیصل کو کس نے مروایا تھا اور اپنے بھتیجے سے مروا دیا. مسلمانوں کی تاریخ جو ہے آپ دیکھ لیں, انہوں نے غدار پیدا کیے, بندے خریدے, اور اس کے بعد وہ آپس میں شکست و ریخت کا سبب بنایا انہوں نے. یہ تو ان کا ہتھیار ہے, یہ ہماری جو ہے یہ کمزوری ہے. یہاں پاکستان میں کیا کیا ہے اسرائیل اور بھارت کے گٹھ جوڑنے, ہمیں ہمارے اپنوں سے ابھی تک انہوں نے وہاں پہ آرمی چیف جاتے ہیں امریکہ میں, اور جرت تھی امریکن پاکستانیوں کی کہ وہ وہاں کی حکومت کے اشارے یا اس کی آشیرواد یا اس کی چشم پوشی کے بغیر ان کو یہ اس طرح کا اپنے مہمان کے خلاف جو ہے وہ بدتمیزی کرنے دیتے. وہ پاکستانی ہے نا, ان کے پیچھے پھر کون ہے اس وقت وہ انہوں نے کیا. تو یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ان کی پرانی تاریخ ہے. جہاں تک اب میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایران نے کبھی اس کو فوقیت دی. دیکھیں ایران کے حالات دیکھیں, اس نے انڈیا کو فوقیت نہیں دی, ہماری عزت. اس نے کیا کیا ہے, اس کو چاروں طرف سے کیا, ہم سے زیادہ پریشرز اس پہ رہے ہیں. ایران کو جنگوں میں ملوث کیا گیا, پابندیاں لگائی گئیں, اندر سے توڑا, جتنی اسمبلیاں برباد کی گئی ہیں خمینی صاحب اور ان کے بعد کے وقت تک, اب تک جتنی قیادت ان کی ماری گئی ہے, ہم الحمدللہ محفوظ رہے. تو اس پہ پریشر ہے. انہوں نے پاکستان ابھی پہلگام کی میں مثال دیتا ہوں, جب واقع ہے تو وہ ان کے کہا انہوں نے ایران نے رول ادا کیا ہے. اس آج کی ہماری مدد سے پہلے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا. اسے کہا نہیں, یہ انڈیا کو غیر ذمہ داری نہ کرے. اس جنگ میں ہمارا ساتھ دے چکا ہے سفارتی سطح پر. اس لیے اب یہ چیزیں بھی جو ہے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک آخری سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ بالکل خاموش ہے. اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا, کوئی مذمت نہیں آئی, اور یہی اکاؤنٹ بہت زیادہ فوری طور پر اپنا رد عمل دیتا ہے. کوئی اور معاملہ ہو, اینٹی اسٹیٹ معاملہ ہو, یا کسی بھی قسم کا اور پاکستان مخالف کوئی بھی بیانیہ ہو یا اقدام ہو, آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش رہنا, علیمہ خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش رہنا, یہ خاموشی کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ کیا پیغام ہے اس خاموشی میں؟ ہماری فوجی قیادت کی دشمنی اور ان سے نفرت اور ان کے خلاف ہر وقت کا جذباتی فکری ابال, اصل میں وہ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قیادت جو ہماری فوجی قیادت ہے یہ ملیہ میٹ ہو جائے, یہ بدنام ہو جائے, یہ ناکام ہو جائے, اور عمران خان ہاں بڑی, یعنی پاکستان تباہ ہو جائے. اس لیے کہ عمران خان ہوتا تو وہ بچا لیتا. اب ملک دیکھیں نا, تباہ ہو گیا نا, عمران خان نے. یہ پوری سوچ کا مرکز ہے یہ. لیکن اب یہ بہت محدود ہے. لوگوں کو آہستہ آہستہ عقل آ رہی ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ کھوتے لیڈر نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ فرحت عباس شاہ صاحب, آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے. اور میرے خیال میں اس چیز کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں یہ بہت زیادہ ظاہر کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے صہیونی لابی نے, یہودیوں نے پاکستان تحریک انصاف کو پالا پوسا اور اس کو یہاں تک پہنچایا, اور پاکستان کے مقابلے میں ان کو جو ہے وہ لا کر کھڑا کیا. ویورز, آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.